بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 1۔ جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے سارے اسباق انہیں وقت پر مل سکیں۔ اب دیکھیے مصدر کا بیان۔ مصدر کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں۔ جس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں اسے مصدر کہتے ہیں۔ اردو میں یوں سمجھ لیں جیسے کہ ایک لفظ ہے کھانا، تو کھانا سے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ کھانا، اس نے کھایا، ہم نے کھایا، تو نے کھایا، تم سب نے کھایا، میں نے کھایا، تو کھا، تو کھاتا یا کھائے گا، میں کھاؤں گا، کھانے والا، کھایا ہوا۔ یہ سب الفاظ کس سے بنے ہیں؟ یہ لفظ کھانا سے بنے ہیں جو کہ مصدر ہے۔ اسی طریقے سے پینا، اس سے بھی بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ سونا، تو جن سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں وہ ہوتا ہے مصدر۔ صدر یصدر مانے صادر ہونا، نکلنا، مصدر صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، جہاں سے دوسرے الفاظ نکلیں وہ ہوتا ہے مصدر۔ اب چونکہ یہاں بحث چل رہی ہے فارسی کی، تو فارسی میں مصدر کیا ہوگا؟ تو اس کی ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ جس سے دوسرے الفاظ بنے وہ ہے مصدر۔ اب اس کی پہچان کیا؟ اب یہاں چونکہ فارسی کی بحث چل رہی ہے، فارسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو فارسی میں مصدر کیا ہوگا؟ تو اس کی تعریف تو یہی ہوگی جس سے دوسرے الفاظ بنے، لیکن اس کی پہچان اردو میں یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا ہوگا، نون الف زبر نا۔ لیکن فارسی میں اس کی پہچان یہ ہے کہ جس کے آخر میں دن یا تن ہوگا وہ ہوتا ہے مصدر۔ اب دیکھیے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے، کیا تعریف کی ہے سنیں۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن پالنا، گفتن کہنا۔ اب جس کے آخر میں نون الف زبر نہ آئے گا اردو میں وہ مصدر ہے، اور فارسی میں جس کے آخر میں دن یا تن ہوگا وہ مصدر ہے، اور اس سے دوسرے الفاظ بنے۔ شرط یہ ہے کہ اس سے دوسرے الفاظ بنے، یہ ہے اس کی تعریف، اور دن یا تن موجود ہونا یہ ہے اس کے لیے پہچان کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ اب مصدر سے جو افعال نکلتے ہیں جیسے ابھی میں نے بتایا، اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا، تو نے کھایا، تم نے کھایا، ہم نے کھایا، میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، تو کھا، تو مت کھا، کھانے والا۔ تو یہ جو سب کچھ نکلتے ہیں اس سے، اس کی جو ہے مصدر سے جو افعال نکلتے ہیں ان کی ہیں 6 قسمیں۔ اب اگر وہ زمانے گزشتہ میں ہو یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ میں ہو تو وہ ہو ماضی، موجودہ زمانے میں ہو یا آئندہ زمانے میں ہو مضارع ہوگا، حال مانے حال، اگر موجودہ زمانے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ حال ہوگا، آنے والے زمانے میں ہوگا تو وہ ہوگا مستقبل، اور اگر جو ہے کسی کام کا حکم دیا جائے ہوگا تو ہوگا وہ امر، کسی کام سے روکا جائے گا تو ہوگا وہ نہیں۔ تو مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی ہو گئیں 6 قسمیں۔ وہ کیا ہیں؟ ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے آتے ہیں۔ دیکھو اگر کسی نے زمانے گزشتہ یعنی پاسٹ میں کیا تو وہ یا تو کرنے والا ایک ہوگا اور سامنے موجود نہیں ہوگا، تو وہ ہوگا واحد غائب، ایک اور سامنے موجود نہ ہو، جیسے اس نے کھایا۔ اب کھانے والے ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ہوگا جمع، اور سامنے موجود نہ ہوں تو ہوگا غائب۔ تو دوسرا صیغہ جیسے انہوں نے نہیں کھایا یا انہوں نے کھایا تو وہ کیا ہوگا؟ جمع غائب، اور کرنے والا ایک ہو، کھانے والا ایک ہو اور سامنے موجود ہو تو ہوگا جیسے تو نے کھایا تو ہوگا واحد حاضر، اور کھانے والے ایک سے زیادہ ہوں اور وہ سامنے موجود ہوں تب وہ ہوگا جمع حاضر، جیسے تم سب نے کھایا، اور کھانے والا ایک ہو اور وہ خود ہو تو کہا جائے گا واحد متکلم، جیسے میں نے کھایا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو ہوگا جمع متکلم، جیسے ہم نے کھایا۔ اب یہ بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ان کے 6 صیغے نکلتے ہیں، چونکہ فارسی میں 6 صیغے نکلتے ہیں
اور عربی میں اس کے 14 سیغے نکلتے ہیں، لیکن ابھی عربی سے بحث نہیں ہے، نہ عربی کی گرامر سے بحث ہے، ابھی یہاں ہے بحث ہماری فارسی سے، فارسی گرامر سے۔ اب یہ 6 سیغے نکلے تو سب سے پہلے یہ پریشانی ہمارے سامنے آتی کہ ان 6 سیغوں کو ہم پہچانیں گے کیسے، کہ کون سا کیا سیغہ ہے کیا نہیں ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ تو یہاں یہ جو نقشہ دیا ہوا ہے تعویذ کی طرح، واحد غائب جمع غائب جس میں اوپر لکھا ہوا ہے، اس میں ان تمام سیغوں کی پہچانیں دی ہیں اور ان کے پہچاننے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے پہچانا جائے گا۔ تو یہ سیغے اپنے آخری حرف سے پہچانے جاتے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کون سا سیغہ ہے۔ جیسے آپ کو اگر آخر میں دن یا تن موجود ہوگا اور دوسرے لفظ بنیں گے تو ہوگا مصدر۔ اب دیکھیے تنبیہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں اور دو ہوں خواہ ایک۔ اب یہاں جو علامت کے حروف ہوں پہلے انہیں دیکھ لیے، تو ایک شخص جو سامنے موجود نہ ہو تو اس کی علامت 2 ہوں گی اور 2 میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے، یا تو اس کے آخر میں تا ہوگی یا اس کے آخر میں دال ہوگا۔ گفت میں دیکھیے اس کے آخر میں ہے تا، پرورد میں اس کے آخر میں ہے دال، تو دونوں میں سے ایک علامت ہوگی، یا تو تا ہوگی یا دال ہوگا۔ تو واحد غائب، صیغہ واحد غائب کی علامت کیا ہے؟ تا یا دال۔ جیسے گفت یہ تا کی مثال ہے اور پرورد یہ دال کی مثال ہے۔ اس کے بعد جمع غائب یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور سامنے موجود ہوں تو اس کی علامت ہے نون دال۔ جیسے پروردند، پروردند ان سب نے پالا، اس کی علامت نون دال، جس کے آخر میں نون دال ہوگا وہ جمع غائب کا صیغہ ہوگا۔ واحد حاضر، ایک ہو اور سامنے موجود ہو تو اس کی علامت ہے یا۔ جیسے پروردی، تو پروردی کا معنی ہوگا تو نے پالا۔ جمع غائب جمع حاضر یعنی 2 ہوں، وہ ایک سے زیادہ ہوں یعنی جمع ہوں تو اس کی علامت یہ دال ہے، جبکہ وہ سامنے موجود ہوں یعنی جمع حاضر ہوں۔ دیکھیے اس کی علامت یہ دال اور اس کی مثال پروردیت۔ واحد متکلم، اس کی علامت ہے میم، جس کے آخر میں میم ہوگا فعل کے آخر میں تو وہ واحد متکلم ہوگا، واحد متکلم کا صیغہ ہوگا۔ جیسے پروردم، میں نے پالا۔ جمع متکلم کی علامت ہے یہ میم، جیسے پروردیم۔ اب یہ ساری علامتیں یاد کرنی ہے کہ کس کی علامت کیا ہے کس کی کیا نہیں ہے، اور پھر یہ گردان کے ساتھ ملا کے پڑھنی ہے۔ گفت کے ساتھ ساری علامتیں ملائیں، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ پرورد کے ساتھ ساری سامنے ملی ہوئی ہیں، پرورد، پروردند، پروردی، پروردیت، پروردم، پروردیم۔ اب آ جائیں نیچے کے سوالات کی طرف۔ تو اس میں پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تو صاف سیدھی بات یہ ہے، گردن کے آخر میں اگرچہ دن یا تن یعنی دن موجود ہے لیکن یہ مصدر نہیں ہے، کیونکہ مصدر کی تعریف یہ ہے جس سے دوسرے الفاظ بنے، اور گردن سے دوسرے الفاظ نہیں بنتے۔ حالانکہ اس کے آخر میں دن موجود ہے تو یہ دن جو ہے وہ علامت ہے، علامت جو ہے لفظ کے آخر میں جو علامت ہے یہ وہ ہے، لیکن اس کی پہلی جو شق ہے کہ اس سے دوسرے الفاظ بنے، تو اس سے دوسرے الفاظ نہیں بنتے۔ گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ۔ اب گفت میں سارے صیغوں کی آپ کو علامتیں ملانی ہیں۔ گفت میں اس میں تا، واحد غائب کی علامت پہلے سے ہی موجود ہے، واحد غائب کی علامت صیغے میں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، وہ الگ سے ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب جمع غائب کی اسی میں جوڑ دیں، گفتند، پھر یا لگا دیں گفتی، پھر یہ دال لگا دیں گفتیر، پھر میم لگا دیں گفتم، پھر یہ میم لگا دیں گفتیم۔ خوردم کیا صیغہ ہے؟ تو اس میں علامت کیا ہے پہلے یہ دیکھی جائے گی۔ تو اس کے آخر میں علامت میم موجود ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد متکلم کا۔ جمع حاضر کی علامت بتاؤ۔ جمع حاضر کی علامت اس میں دیکھیے کون سی ہے؟ جمع حاضر، اس کی علامت کیا ہے؟ یہ دال۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ اب گفت کے آخر میں جمع متکلم کی علامت کیا ہے؟ یہ میم، یہ میم۔ اسی میں آپ کو جو ہے گفت کے آخر میں یہ میم جوڑ دینی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ گفتیم۔ خوردند کیا صیغہ ہے؟
اب یہ خردند میں دیکھیے علامت کیا پائی جا رہی ہے، تو خردند میں علامت پائی جا رہی ہے جمع غائب کی، یعنی کہ نون دال، اور جب نون دال علامت پائی جا رہی ہے تو کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ جمع غائب کا۔ گوید میں کون سی علامت ہے؟ تو دیکھیے گوید میں پہلے یہ دیکھ لیجئے، انہوں نے اوپر بتایا کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوں گے، تو یہاں یا پر ہے زبر، تو یا تو جو ہے علامت کا حرف نہیں ہے۔ اس کے بعد دال، دال ساکن ہے، اور واحد غائب کی علامت ہے دال، تو یہاں جو ہے کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ واحد غائب کا، تو اس میں کون سی علامت ہوگی؟ دال صرف، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد غائب کا۔ انشاءاللہ امید میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا، اور آپ اس کو یاد کریں، اچھی طرح سمجھیں، تاکہ آگے کے سارے آنے والے سبق آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔